الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے. اس مبارک مہینے کی جیسی قدر ہونی چاہیے تھی، جیسا عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، جیسی اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے تھی، ویسی ہم نہیں کر سکے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس ناقدری کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائیں، اور باری تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی کما حقہ قدردانی نصیب فرمائیں. دوستو، یہ مبارک مہینہ ہمارے پاس اللہ تعالی کا مہمان ہے. اللہ تعالی کی طرف سے یہ مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر کے آیا ہے، اور جب کسی کے پاس کوئی مہمان آئے تو تین کام ضروری ہوتے ہیں. نمبر 1، اس مہمان کا استقبال اچھا کیا جائے. نمبر 2، جب تک وہ مہمان رہے اس کا اکرام اور اعزاز کیا جائے، اس کی مہمان نوازی خوب کی جائے. اور جب وہ مہمان جانے لگے تو اس وقت اس مہمان کو اچھی طرح سے رخصت کیا جائے. اگر ہم نے اپنے مہمان کا استقبال بھی اچھا کیا، اس کی مہمان نوازی بھی اچھی کی، اور جاتے وقت اس کو خوب اچھی طرح سے رخصت کیا، تو وہ مہمان جانے کے بعد کہیں بھی جائے گا ہمارا تذکرہ کرتا رہے گا، ہمارا ذکر خیر کرتا رہے گا. اور ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی موقع پر ہمارے لیے مشکل وقت آئے تو وہ ہمیں بھول نہیں سکے گا، مجھے کہے گا یہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے میرا بہت اچھا استقبال کیا تھا، اور جب تک میں ان کے یہاں مہمان رہا انہوں نے میری بڑی مہمان نوازی کی، اور جب میں چلنے لگا تو رخصت بھی بڑے خوب انداز میں کیا تھا. تو اس لیے دوستو، یہ مبارک مہینہ بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان آیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استقبال بھی خوب کریں. استقبال تو جیسے کیسے ہو چکا، جب رمضان شروع ہوا اسی وقت استقبال کیا جانا تھا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مہمان ہمارے گھر ہے، ہمارے یہاں ٹھہرا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مہمان نوازی خوب کریں. اور مہمان نوازی جیسا مہمان ہوتا ہے ویسی ہی اس کی مہمان نوازی ہوتی ہے. اگر مہمان جسمانی ہو تو اس کی مہمان نوازی بھی جسمانی کی جاتی ہے، اور اگر مہمان روحانی ہو تو اس کی مہمان نوازی بھی روحانی ہوتی ہے. یہ مبارک مہینہ جسمانی مہمان نہیں کہ ہم اس کو کھلائیں پلائیں اور اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بنوائیں، نہیں، یہ مہمان روحانی مہمان ہے. لہٰذا اس کی مہمان نوازی، اس کی میزبانی بھی روحانی غذا ہی سے ہوگی. اور وہ روحانی غذا یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھ کر کے جتنی بھی ہو سکے نیک اعمال کی کثرت کریں، جتنی بھی ہو سکے تلاوت کی کثرت کریں، جتنی بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کریں. اللہ کا ذکر، اللہ کے کلام کی تلاوت، اور اس کے علاوہ اور بھی نیک اعمال جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ سب کی سب اس کی مہمان نوازی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں
جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے، برے کاموں سے بچائیں، اس لیے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر کے گناہوں کو نہ چھوڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے کھانا پینا چھوڑا، رمضان کے اندر روزہ رکھا لیکن اپنی خواہشات کو، اپنی من مانی کو اور گناہوں کو نہ چھوڑا، شہوات نفسانیہ کو نہ چھوڑا، تو اس کا بھوکا رہنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ یعنی برابر ہے کہ وہ آدمی بھوکا رہے یا کھا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ اپنی شہوانی اور نفسانی خواہشات اور اپنے اوپر پورا کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے۔ ایک بزرگ کہیں چلے جا رہے تھے، بڑے میاں تھے، جاتے ہوئے رمضان کا مہینہ تھا، ایک جگہ پانی پینے لگے، چند نوجوان کھڑے ہوئے تھے، وہ نوجوان دیکھ کر کے ہنسنے لگے، کہنے لگے بڑے میاں آپ روزے سے نہیں ہیں؟ کہنے لگے بھائی میں روزے سے ہوں، صرف کھاتا پیتا ہوں، باقی اور کچھ نہیں کرتا ہوں، نہ میں کوئی غیر محرم کو دیکھتا ہوں، نہ میں کسی کی غیبت اور برائی کرتا ہوں، اور نہ ہی میں کسی غلط کام کی طرف چل کر کے جاتا ہوں، نہ ہی میں گانے سنتا ہوں، نہ فلمیں دیکھتا ہوں، کچھ بھی گناہ کا کام نہیں کرتا، بس صرف اتنا کرتا ہوں کہ کھاتا پیتا ہوں، بس میرا روزہ ہے، میں کوئی کام نہیں کرتا، بس کھاتا پیتا ہوں۔ اور بزرگ کہنے لگے کہ تم سب روزے سے ہو؟ ان نوجوانوں نے کہا کہ ہاں بڑے میاں ہم روزے سے ہیں۔ کہ اچھا تم یہ بتاؤ، تم نے روزہ تو رکھا ہے لیکن تم نے گناہ نہیں چھوڑے، تم فلاں غیبت کرتے ہو، فلاں کام کرتے ہو، فلاں برائی کرتے ہو؟ کہ جی ہاں کر رہے ہیں۔ تو کہ بتاؤ مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہوا؟ میں نے کھانا پینا نہیں چھوڑا اور سارے گناہ چھوڑ دیے ہیں تو مجھے بھی ثواب نہیں ملا چونکہ میں نے روزہ نہیں رکھا، اور تم نے کھانا پینا چھوڑا ہے، روزہ رکھا ہے لیکن روزہ رکھ کر کے تم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا تو ثواب تمہیں بھی نہیں مل رہا ہے روزے کا، تو میں اور تم برابر ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روزہ جب رکھیں تو صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ اپنی مکمل خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا، یہاں تک کہ اپنی شہوت کے ساتھ اپنی جائز اور حلال شہوت کی طرف بھی ہرگز توجہ نہ کرے، یعنی بیوی کی طرف بھی شہوت کے ساتھ روزے کے اندر نہ دیکھے۔ اتنا کنٹرول ضروری ہے کہ جو جائز خواہشات ہیں، جائز خواہشات کے اوپر بھی روزے کے اندر کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ یہ ہمارا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی یہی ہے کہ ہم اس مہینے میں نیک اعمال کی کثرت کریں، برے اعمال سے اپنے آپ کو پورا بچانے کی کوشش کریں، یہ اس کی مہمان نوازی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ مہمان رخصت ہونے لگے تو رخصت ہونے کے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے رخصت کریں۔ کس طرح کہ جائیں بازار کے اندر، خوب پیسے جیب میں بھر کر کے کہیں جوتے خرید رہے ہیں اور کہیں کپڑے خرید رہے ہیں، اور ان کپڑے اور جوتے خریدنے میں نامعلوم کیا کیا خرافات بازار کے اندر، بازار میں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے خیر البلاد الی اللہ مساجدها وشر البلاد الی اللہ اسواقها، کہ زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ بہتر جگہیں ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور زمین کے اوپر جو سب سے بدترین اور بری جگہ ہے وہ بازار ہے۔ لہٰذا جب رمضان رخصت ہو رہا ہو تو ہمارا یہ نوجوان بازار کے اندر اتنی بھیڑ لگا لیتا ہے کہ جو رمضان میں نیکیاں کمائی تھی، جو پورے رمضان بھوکے رہ کر کے، بھوک پیاس برداشت کر کے، جو تکلیفیں سہ کر کے، اور بھوک کی حالت میں، روزے کی حالت میں گیہوں کاٹ کر کے، اس طرح مشقتیں اٹھا کر کے، یہ رمضان کا مہینہ ہم نے ثواب کما کر کے اپنے پاس نیکیاں اکٹھی کی تھی، وہ جا کر کے اس رات ساری کی ساری ہم ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ
رمضان کو ہم رخصت کر رہے ہیں۔ نہیں دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو ایسے طریقے پر رخصت کریں کہ رمضان کی جب آخری رات ہوتی ہے تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کسی صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب مزدور اپنا کام پورا کر دیتا ہے تو اس کو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو یہ رمضان جب ختم ہوتا ہے تو رمضان کی ختم ہونے والی جو رات ہوتی ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مزدوری ہے اور روزے کا انعام اور اس کی اجرت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو بازاروں کے اندر یا پٹاخے چھوڑ کر کے یا کہیں بھی بری محفلوں کے اندر ضائع نہ کریں، بلکہ ہم اس رات کو، اس مبارک مہینے کو اچھی طرح رخصت کرنے میں، اس مبارک مہمان کو خوش کر کے رخصت کرنے میں گزاریں۔ اللہ کے سامنے یہ کوشش کرے کہ اللہ ہم نے یہ مبارک مہینہ اس کی ناقدری کر کے گزار دیا ہے، ہمیں یا اللہ اس کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے تو ہمارے اس قصور کو معاف کر، کہیں ہمیں ناقدری کی وجہ سے اس سے محروم نہ کر دیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کو جب تک یہ رہے اس کی مہمان نوازی بھی اچھی کریں، اور جب یہ رخصت ہونے لگے تو اس کی رخصتی بھی اچھی کریں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں جو بھی نیک اعمال کا اہتمام کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ مسجد جس طرح اب بھری ہوئی ہے یہ 5 نمازوں میں بھرنی چاہیے۔ یہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم صرف 2 رکعت جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور باقی پورے ہفتے کیا ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق نہیں کھاتے؟ باقی پورے ہفتے کیا ہم اللہ کی دی ہوئی ہوا سے سانس نہیں لیتے؟ باقی پورے ہفتے کیا ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے؟ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر لمحہ اور ہر آن استعمال کرتے ہیں، لیکن نامعلوم کیا وجہ ہے کہ بس ہفتے کی 1 نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ 5 وقت اللہ کا منادی ہمیں پکارنے کے لیے روزانہ 5 وقت آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنی مستی میں چور ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، ہمیں وہ آواز سنائی تو دیتی ہے لیکن دل تک نہیں پہنچتی۔ نامعلوم ہمارے دلوں کے اوپر کیا سیاہی چڑھ گئی ہے یا ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں عبادات کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ گویا ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم نے ٹریننگ دے لی، پابندی کر لی، تو ہم آئندہ بھی پابندی کر سکتے ہیں، آئندہ بھی اس کی برکت سے ہمیں زندگی اچھی گزارنے کی توفیق مل سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں نمازوں کا خوب اہتمام کریں، اور جمعے کی نماز میں ہمارے اکثر دوست احباب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہیں پنجرے میں سے یا کہیں پھاٹک کھول دی گئی ہو، یہ حال ہمارا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم صرف 2 رکعت نماز فرض سمجھتے ہیں؟ اللہ کے بندو، جمعے کی نماز میں 14 رکعتیں ہیں، 4 سنتیں فرضوں سے پہلے ہیں اور 4 سنتیں فرضوں کے بعد ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 سنتیں ہیں۔ کم سے کم یہ 12 رکعتیں تو ضروری ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد 2 نفل ہیں، وہ چلو مرضی ہے، اگر کوئی نہیں وقت ہے کسی کے پاس یا نہیں اللہ نے توفیق دی نہ پڑھے، لیکن یہ 12 رکعتیں تو کم سے کم ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور میں مختصراً عرض کر دوں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان بھی، بہت سارے بوڑھے بھی، غور سے سننے کی بات ہے، ادھر خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور بھاگتے ہیں اللہ اکبر، نیت سنتوں کی مان لیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے پھر نہ کوئی نماز ہے اور نہ ہی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جب خطبے کے لیے امام ممبر پر بیٹھ جائے، وہ اذان ہو رہی ہو یا خطبہ شروع ہو گیا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت نماز کی سنتوں کی نیت ہرگز نہ باندھیں اور باتیں بھی نہ کریں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھانے لگ جاتے ہیں، دوسروں کو
کو روکنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ خطبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود شریف بھی زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں، دل میں پڑھا جائے۔ تو جب درود شریف پڑھنے کی اجازت نہیں تو کسی اور کام کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اس لیے حدیث میں ہے کہ جس نے کسی لغو کام کرنے والے کو منع کیا تو اس نے بھی غلطی کی۔ لہذا اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی منع نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے، اور جس طرح ہم نے ابھی مسجد بھری ہے اسی طرح ہمیں 5 نمازوں میں اللہ تعالیٰ پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔